बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। अब से पहले आपने सिर्फ शहबाज स्पीड के बारे में सुना होगा। ये वीडियो शहबाज शरीफ और शहबाज स्पीड के बारे में बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये वीडियो बंदयाल स्पीड के बारे में ज़रूर है, क्योंकि आज हम आपको बंदयाल साहब की उन स्पीडों के बारे में बता रहे हैं जो कि एक हिडन टैलेंट था। इससे पहले हमें पता नहीं था कि बंदयाल साहब इतनी तेज़ी से भी चीज़ें निपटा सकते हैं। पाकिस्तान की अदालतों में हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे मुकदमात चल रहे हैं जो कि एक नज़र करम का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह जज साहब की एक नज़र करम पड़ जाए और वो जो केसेस हैं वो लग जाएं। पाकिस्तान की जो आवाम है 22 करोड़ से ऊपर है, और उस 22 करोड़ से ऊपर आवाम के जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं, जाहिर सी बात है सबके तो नहीं होंगे, लेकिन जो केसेस की तादाद है वो इतने ज़्यादा हैं। लेकिन जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो यकतरफ़ा इश्क में जल रहे हैं। इस हद तक वो यकतरफ़ा इश्क में जल रहे हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही है कि उन्होंने करना क्या है। बकौल नवाज शरीफ साहब के कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्या किया है कि नवाज शरीफ को ये चीज़ खिलवाड़ लग रही है, और ऐसा क्या हुआ है कि वो जैसे कहा जाता है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। तो आज वो दिन है कि मैं आपको डंके की चोट पर बता रही हूँ कि आज वो दिन है कि जब कम से कम इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि बायसनेस नज़र आ रही है, और इसलिए बायसनेस नज़र आ रही है क्योंकि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जल्दबाजी में हैं, वो हवा के घोड़े पर सवार हैं। आखिरी 22 दिन रह गए हैं उमर अता बंदयाल साहब के, और आखिरी 22 दिन में वो अपने इश्क के आखिरी इम्तिहान को हर सूरत पास करना चाहते हैं। इस तमाम तर मुद्दे पर हम बात करेंगे, और ये बात सारी की सारी इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूमती है। वो इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 जो कि अटक जेल में हैं। किस मामले में अटक जेल में है? तोशा खाना में उनकी गिरफ्तारी हुई। तोशा खाना के अंदर जो 3 साल उनको सज़ा हुई वो फ़ैसला हुमायूं दिलावर साहब ने सुनाया था, और फिर उसके बाद पीटीआई पिल पड़ी थी हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर, ऐसी तैसी उनकी कर दी, यहाँ तक कि बरतानिया में भी उनको सुकून नहीं लेने दिया गया जब यूनिवर्सिटी ऑफ हल में मौजूद थे, और वहाँ पर डेफिनेटली एक वर्कशॉप के लिए गए हुए थे, और वहाँ पर भी उन्होंने उनका जीना दोबर कर दिया। अब इसी किस्म का कुछ मामला ये जस्टिस फ़ारूक साहब के साथ भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, और इसलिए उनके साथ कर रहे हैं क्योंकि कल यानी जब सूरत चढ़ेगा तो वहाँ पर इमरान खान साहब का जो केस है वो लगा हुआ है, और वो है जी सज़ा मौतली के हवाले से। कौन सी सज़ा मौतली? तोशा खाना की सज़ा मौतली। अच्छा, ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। लतीफ़ खोसा साहब वो शख्सियत हैं जो कि इमरान खान साहब का इसके अंदर दिफा कर रहे हैं, और लतीफ़ खोसा साहब ने जाती अदालत के अंदर सबसे पहले उमर अता बंदयाल साहब को कहा कि भाई हमें तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर रत्ती भर एतबार नहीं है। पहले उनको हुमायूं दिलावर साहब खटक रहे थे, अब उनको ये जो जस्टिस फ़ारूक साहब हैं इनके साथ प्रॉब्लम हो गई है। वो कह रहे जी हमारा अदम एतमाद है। आप दुनिया की किसी भी कोने के अंदर किसी भी अदालत के अंदर इमरान खान के केसेस लगा दें, बस खुदा दा वास्ता दे बंदयाल साहब स्पीडा दिखाओ, सानू स्पीडा दिखाओ, और किसी ना किसी तरह बस आप इमरान खान साहब का केस यहाँ से हटा दें। लाहौर भेज दें, पेशावर भेज दें, चीचू की मलिया भेज दें, बलोचिस्तान भेज दें, कहीं पर भी भेज दें, लेकिन बस ये इन जज साहब के पास उनका केस ना लगे। अब जो ट्रायल कोर्ट ने तोशा खाना के ऊपर, हुमायूं दिलावर साहब की जो ट्रायल कोर्ट ने जो उन्होंने तोशा खाना के ऊपर जो फैसला दिया था, उसकी रोशनी के अंदर जिसके अंदर इमरान खान साहब जेल में हैं, उस फैसले के अंदर हमने पहले भी जिक्र किया कि टेक्निकल टर्म्स में लीगल मामलात के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कुछ सुकम ज़रूर हैं, और तभी ये तासुर दिया गया। पीटीआई ने तो ऐसी तैसी फेर दी हुमायूं दिलावर साहब की, जी बड़ी जल्दबाजी में दिया, बड़ी जल्दबाजी में फ़ैसला दिया। आज उन लोगों को उमर अता बंदयाल साहब की जल्दबाजी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जब आज उमर अता बंदयाल साहब के सामने ये मामला लगा तो पहले तो उमर अता बंदयाल साहब सफाइयाँ देते हुए नज़र आए कि देखें जी जल्दबाजी में फ़ैसला किया गया, ऐसा क्या था, सुनना चाहिए था इमरान खान को, अब देखें वो जेल में है कि अब भी इमरान खान को ना सुना जाए। इस तरह की उन्होंने कोट अनकोट बातें की, नंबर 1। नंबर 2, फिर बंदयाल साहब ने कहा कि भाई अब इमरान खान साहब तो नहीं है डिफेंड करने के लिए, तो लिहाजा हम उनको सुनते हैं। जो ये अदालतें हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, इनको बड़ा सोच समझ के अपना फ़ैसला देना होता है। उसी जल्दबाजी का मुजाहरा जिसके ऊपर वो उंगली उठा रहे हैं हुमायूं दिलावर साहब पर ट्रायल कोर्ट पर, वही मुजाहरा उमर अता बंदयाल साहब कर रहे हैं, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब ये कह रहे हैं कि आप कल जाइए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। किसको कह रहे हैं? लतीफ़ खोसा साहब को, इमरान खान साहब को, और उनको कह रहे हैं कि आप कल जाइए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर जो भी आपका फ़ैसला होगा, जो भी वहाँ पे मामलात होते हैं,
آپ اس کو دیکھیے, یہ ساری باتیں آپ جا کر کے ٹرائل کورٹ میں کہیے, اور اس کے بعد ہم تو بیٹھے ہیں. صبح ٹرائل کورٹ میں جانا ہے انہوں نے, مطلب کہ بیسیکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس جانا ہے عمران خان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم نے. اب ظاہر ہے عمران خان صاحب تو جیل میں, وہ تو نہیں جائیں گے, ان کے وکیلوں نے جانا ہے. اور اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہوئی, اگر کوئی پرابلم ہے, تو بھائی ہم 2 بجے بیٹھے ہیں. عمر عطا بندیال صاحب نے یہ صفائیاں دی, 2 بجے کا بتانے سے پہلے انہوں نے صفائیاں دی کہ میں تو بھائی صبح سے ہی آ کے بیٹھا ہوں, تو وہ جو باقی ججز ہیں نا وہ نہیں ہوتے, ورنہ میں تو یہیں بیٹھا ہوں. یعنی عمر عطا بندیال صاحب آخری 22 دن میں وہ سب کر گزرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے عشق اور محبت میں, جس سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے. تو بڑا سوال جو کہ آپ سب کا سوال ہے, آج کی پورے دن کی کارروائی, جب آپ نے صبح ٹیلی ویژن کھولا ہوگا, آپ کو جب یہ پوری کارروائی پتہ چلی ہوگی, جس کا میں نے تھوڑا بہت بیک گراؤنڈر آپ کو دیا, وہ دینا اس لیے ضروری تھا کیونکہ $1 ملین سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان رہا ہوں گے. تو اس کا جواب ہے چٹا کورا نہیں, کیپٹل لیٹرز میں NO, نو. تو کیا عمر عطا بندیال صاحب اپنی محبت کا جو آخری امتحان ہے وہ پاس نہیں کریں گے؟ نہیں, میں نے یہ تو نہیں کہا. عمر عطا بندیال صاحب اپنے عشق کا آخری امتحان ضرور پاس کرنے کی کوشش کریں گے, ریلیف دینے کی کوشش کریں گے. ریلیف کیا ہو سکتا ہے, میں آپ کو اس کی پاسبلٹیز بتا دیتی ہوں, واقعی کل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پاسبلٹیز یہ ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ کا ہمایوں دلاور صاحب کا جو فیصلہ ہے یہ کمزور فیصلہ ہے. 3 سال قید, اس کے اوپر ایزیلی ضمانت وغیرہ ہو سکتی ہے. یہ جب فیصلہ آیا بھی تھا تب بھی یہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید, کیونکہ بیچ میں ویکنڈ آ گیا تھا اس ٹائم پہ جب عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا, کہ شاید جو بھی ورکنگ ڈے ہوگا اگلے 2 سے 3 ورکنگ ڈے میں شاید ان کی ضمانت ہو جائے گی, لیکن وہ ضمانت نہیں ملی. اچھا, عمران خان صاحب کے حوالے سے چیزیں بڑی انٹرسٹنگ چل رہی ہے. پہلے لوگوں کو لگتا تھا کہ عمران خان انٹچیبل ہے, ان کو کچھ نہیں ہوگا. میں تب بھی بول رہی تھی ہوگا, یہ سسٹم ہی ایسا ہے. کچھ مکافات عمل بھی ہوتا ہے, کچھ اپنی کرتوتیں بھی ہوتی ہیں, اور کچھ اوپر والے کا انصاف بھی ہوتا ہے. لوگ کہتے تھے نہیں ہوگا, کیسے ہوگا, پھر ہوا. پھر لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اچھا مشکل وقت ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بگڑی ہے, یہ جیل نہیں جائیں گے. میں تب بھی کہتی تھی, میری ٹائم لائن پر سارے ویڈیوز پڑی ہیں, آپ لوگ ہی بلکہ آ کے نیچے کہتے تھے کہ بینش روز, آپ یہ کامنٹ کرتے تھے کہ بینش روز آپ آ کے بتاتی ہیں کہ آخری دن چل رہے ہیں عمران خان صاحب کی آزادی کے, عمران خان صاحب کا برا وقت, عمران خان صاحب کا برا وقت. وہ اریسٹ ہوئے, میں پھر بھی قائم تھی کہ وہ اریسٹ ہوں گے. بالکل اسی طرح میں قائم ہوں کہ عمران خان صاحب جلدی سورج کی روشنی نہیں دیکھ پائیں گے, وہ جیل سے جلدی باہر نہیں آئیں گے, کیونکہ اور بہت سے معاملات ہیں, ان کو جیل سے باہر آنے نہیں دیا جائے گا. اور اس لیے نہیں کہ پولیٹیکلی کوئی موٹیویشن ہے, ماشاءاللہ ان کے کارنامے ہی ایسے. ماشاءاللہ سے عمران خان صاحب کے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز, اتنے بڑے بڑے کانڈ, اتنے بڑی بڑی چوریاں, اتنی بڑی بڑی جو ہے انہوں نے میل فنکشننگ کی ہوئی ہے. توشہ خانہ میں اندر ہیں, سائفر میں آلریڈی اٹک کے اندر ہی ان کی گرفتاری ڈالی گئی. اور اب بریکنگ نیوز جو میں آپ کو دے رہی ہوں, جو ابھی آئی ہے, جس ٹائم پہ میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں, کہ لاہور پولیس کو جناح ہاؤس حملے, یاد ہے لاہور کے کور کمانڈر گھر کے حملے کے اوپر جو 9 مئی کو عمران خان صاحب نے کروایا تھا اپنی تمام تر منظم پلاننگ اور ٹریننگ کے بعد, اس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی اجازت مل گئی ہے. DIG لاہور جو ہے, جو پولیس ہے DIG کے, لاہور کے جو DIG ہیں, انہوں نے یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے اجازت لی ہے, اور اب ان کو یہ اجازت مل چکی ہے, اور گرفتاری پر گرفتاری, سمجھ رہے ہیں آپ. تو معاملہ یہ ہے کہ جو عمر عطا بندیال صاحب جو میکسیمم ریلیف دے سکتے ہیں نا, جو کہ وہ دینے کی ہر حتی الامکان کوشش کریں گے, وہ ریلیف یہ ہے کہ وہ کیس کو دوبارہ کسی اور ٹرائل کورٹ, کسی اور سیشن کورٹ میں بھیج سکتے ہیں. وہ باقی کیسز کو ایز پر لطیف کھوسہ صاحب کی ریکویسٹ, ایز پر عمران خان صاحب کی خواہش, لاہور, پشاور, چیچو کی ملیا, مطلب جو بھی ادھر ادھر, ویسے انہوں نے چیچو کی ملیا نہیں بولا, یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کہیں بھی بس کر دو, کہیں بھی کر دو, بس یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت سے باہر کر دو. بھئی ہمیں جج پسند نہیں ہے, ہمیں اس کی شکل پسند نہیں ہے, اس کو گالیاں دے رہے ہیں. بھائی ٹپکل وتیرہ عمران خان صاحب کا, ٹپکل وتیرہ PTI کا. وہ کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی بل نہیں گیا. بندہ اندر بیٹھا ہے جیل میں, گرفتاری پہ گرفتاری ہو رہی, ڈپریشن میں ہے, شیوے نہیں کر پا رہا, کھانا صحیح سے نہیں کھا پا رہا, گھر کی یاد آ رہی ہے, گرمی لگ رہی ہے, مچھر تنگ کر رہے ہیں, چھپکلیوں کا ڈر ان کو الگ پڑا ہوا ہے, کھجوریں مل گئی ہیں کھانے کے لیے, پھل مل گئے ہیں کھانے کے لیے, لیکن بھائی لوگوں پر تہمت لگانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. نہ تہمت لگانے کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے ان کا, نہ ان کا گالی گلوچ کلچر ختم ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ختم.
اور مجھے حیرت لطیف کھوسا صاحب پر بھی ہوتی ہے کہ عمر کے اس حصے میں اتنا آپ کی جدوجہد، اتنا آپ کا ایکسپیرینس رہا، کہاں آپ بے نظیر بھٹو شہید جیسی لیڈر کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، ایتھے آ کے ڈگ گئے ہو۔ باقی صحیح کہتے ہیں، عمر کے ایک حصے میں آ کے نا سرٹن لوگ سٹیا جاتے ہیں، یہ بس سمجھیں آپ، بس یہ سینئر سٹیزنس کا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب ایک طرف جب یہ تمام تر معاملات چل رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں پی ٹی آئی والوں کے لیے بری خبر ہے، آپ پیچھے چلے جائیں، جو اینٹی پی ٹی آئی ہیں، جتنے پٹواری اور جتنے جیالے ہیں وہ آگے آ جائیں، آ جاؤ، شاباش شاباش میرے بہن بھائیو آگے آ جاؤ۔ پٹواری اور جیالوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان کو کل رہائی نہیں ملنی، بس نکا جنہ اینا جنہ رعایت یا ریلیف ملنی ہے، او وی تھینکس ٹو بندیال سپیڈ، اس کے علاوہ کچھ نہیں بھی۔ اتنی جلدی کیا ہے، اب 22 دن ہے نا، اب 22 دنوں کے اندر انہوں نے کارنامے تو دکھانے ہیں اپنے، انہوں نے بتانا ہے کہ جی عمر عطا بندیال کس شے کا نام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ سب سے زیادہ ون سائیڈڈ اور بائس جو ہوتے ہیں وہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اس بلا کا نام ہے۔ ویسے یک طرفہ عشق بھی جو ہے نا بہت غلط چیز ہے، غلط چیز ان دا سینس اس کی تکلیف بڑی عجیب ہوتی ہے، کیونکہ جیسے صدر پاکستان نے اپنے آخری دنوں کے اندر لچ فرائی کی نا اپنے آپ کو گندا کرنے کی، صرف کہ اس لیے کہ جی اگر کبھی عمران خان واپس آ گیا، کیونکہ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ اس کو بھی رگڑا لگ سکتا ہے، اب لگ رہا ہے رگڑا اور آن میرٹ لگ رہا ہے۔ تو صدر صاحب کو بھی میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں، ان کو لگ گیا کہ اگر عمران خان باہر آ گئے تو میرے پاس فیس سیونگ ہونی چاہیے کہ یہ سر جی اپنے خوبصورت سے وہ جو چمچماتے دان دکھا کر بولیں گے خان صاحب دیکھیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اسی طرح عمر عطا بندیال صاحب کہ اگر کچھ ہو گیا، خان صاحب اگر کبھی آ گئے تو ان کو یہ ہوگا کہ نہیں جی عمر عطا بندیال نے تو میرا ساتھ دیا ہے۔ ڈیٹ لکھ لے 15 ستمبر، 15 ستمبر تک کم از کم عمران خان صاحب باہر نہیں آتے جیل سے، جو چاہے مرضی کر لیں، بندیال صاحب اپنی جتنی چاہے مرضی سپیڈیں دکھا دیں، وہ کوئی جیٹ طیارہ بن جائیں، کچھ بھی، عمران خان صاحب باہر نہیں آ سکتے 15 ستمبر سے پہلے تو بالکل نہیں آ سکتے۔ ایک چیز ہے، اب جب پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے تو لندن میں بھی اس کی مانیٹرنگ چل رہی ہے، آپ کو تو پتہ ہے نواز شریف شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں، نواز شریف کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، مریم نواز کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ جو بڑے ٹھنڈی ٹھنڈی پھوکے مارنے والی سیاست ہو رہی تھی ہوں پتہ چل گیا۔ مریم نواز کا ٹویٹ، وہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ بھائی اگر آج عمر عطا بندیال صاحب نے اگر آج سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا ہی دیا ہے تو بھائی کل ہمیں ہائی کورٹ کے فیصلے کی کیا ضرورت ہے، آگے کوسچن مارک بھی ڈالا ہے۔ لبے لباب ان کی ٹویٹ کا یہ ساتھ میں چل رہی ہے، بات تو ویسے ٹھیک ہے، ان کی بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آن آف ان کا سسٹم ہے نا اس پہ ذرا پرابلم ہے۔ ڈٹ کر پھر آپ بات کرتے رہے، ریگولرلی بات کرتے رہے۔ اب نواز شریف صاحب کا کیا ہے، صدر کے معاملات پر جب ان سے پوچھا گیا کل تو انہوں نے کیا کہا، ذرا راستہ دیں، ہیں راستہ بناؤ بھائی، نواز شریف کے لیے راستہ بناؤ۔ اب جب میں نے آپ کو کل ایک سب سے پہلے مارکیٹ کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز دی تھی کہ انتخابات 4 سال کے بعد ہوں گے، یہ نگراں حکومت کا جو سیٹ اپ ہے 4 سال رہنے والا ہے، تو آپ نے کچھ خاص لفٹ نہیں کرائی اس ویڈیو کو، دیکھیں جا کے دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس کو پھیلائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سب سے پہلے خبر ہم نے ہی دی تھی۔ آج کی جو ملاقات تھی اس کے اندر شہباز شریف صاحب نے بتا دیا میاں صاحب کو کہ میاں صاحب ہے 4 سال، میاں صاحب جو ہیں ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے بولا کہ بھائی میں نے صبر کیا، میں نے پاکستان کو ان کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے آپ لوگ کو چلنے بھی دیا، آپ کو پوری میں نے آپ کو سپورٹ کی، صرف اس لیے کہ جی پاکستان کے اندر ایک کوئی سسٹم بن سکے۔ یہ تو آپ لوگوں نے نواز شریف کو صرف آؤٹ کیا کرنا تھا، آپ نے تو پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹیز کو آؤٹ کروا دیا شہباز صاحب، یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو آج پھر نواز شریف کے منہ سے جنرل باجوہ نکلا، اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں آج پھر نکلا جنرل باجوہ، کیونکہ آپ کو یاد ہے جب مریم نواز صاحبہ بھی واپس آئی تھی، انہوں نے جلسے میں کھڑے ہو کے جو کیمپین چلائی تھی اس میں جنرل باجوہ کی فوٹو نہیں تھی۔ باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ عمران خان کر رہے تھے، پی ایم ایل این جنرل فیض پر آ گئی تھی کہ فیض کا کورٹ مارشل، عمران خان چاہتے ہیں باجوہ کا کورٹ مارشل، نون لیگ چاہتی ہے فیض کا کورٹ مارشل، لیکن آج نواز شریف نے اپنی چپی توڑی اور انہوں نے بتا دیا گینگ آف 5 کے بارے میں، جس میں ایک لسٹ ہے پورے ججز کی، ثاقب نثار سے لے کر کھوسا صاحب، اعجاز الحسن، شیخ عظمت سعید، کسی کو نہیں چھوڑا نواز شریف صاحب نے۔ اور پھر عمر عطا بندیال کو آڑے ہاتھوں لیا، اصل میں انہوں نے شیشہ دکھایا عمر عطا بندیال صاحب کو
नवाज शरीफ ने कहा बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने बताया है कि अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट का नारा क्या है। भाई जाहिर सी बात है, वैसे तो कोई नारा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट खुद सियासत पे पिल पड़े कि जिन्होंने साइडें लेनी है, उन्होंने सियासत करनी है, उन्होंने सब कुछ करना है, तो नवाज शरीफ ने नारा बता दिया कि जुडिशरी का नारा 2014 से लेकर के अब तक ये है कि नवाज शरीफ को दीवार से लगाना है, खान को बचाना है। क्या नारा है, मेरे साथ लगाइए। नवाज शरीफ को दीवार से लगाना है, इमरान खान को बचाना है। ये नवाज शरीफ साहब जो है ये फरमा के चले गए। अब कुछ गलत तो नहीं कह रहे, लेकिन मसला ये है कि जो बीच में फूके मारने वाली सियासत की थी ना, ठंडी सियासत, मैं वो वाली फूके नहीं कह रही, वो पिंकी पीरनी मार सकती हैं, दम दरूद वाली नहीं कह रही, ये मैं ठंडी ठार फूके मार रही हूँ। ये जो ठंडी ठार अगर सियासत आप करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे, तो फिर तो यही होगा। अब मामला सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी का नहीं है, मामला इस नहज पर आ चुका है कि वापस सियासतदानों की वापसी कैसे होगी, इन पॉलिटिकल पार्टीज की वापसी कैसे होगी। तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। एनीवेज जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।